حافظ صاحب یہ میں آپ کی تجاویز دیکھ رہا تھا، میرا نہیں خیال کہ ان پہ کوئی تنقید کر سکتا ہے ٹو بی آنیسٹ. جتنی بھی تجاویز ہم نے دیکھی ہیں یہ ساری ایسی ہیں کہ اگر ان کے اوپر امپلیمنٹ کر دیا جائے تو عام بندے کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا. لیکن یہاں پہ تاثر یہ ہے کہ یہ جو نظام انصاف ہے، خاص طور پہ جو کیسز جس طرح لگتے ہیں کہ یہ اشرافیہ کے لیے ہے، سیاستدانوں کے لیے اور اس میں آپ کی تجاویز میں مجھے سیاستدانوں کے لیے کوئی اسپیشل چیز نظر نہیں آئی، تو اس پہ تو عمل درآمد ہونا بڑا مشکل لگتا ہے مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر جو آپ کا محور ہے اس ساری چیز کا وہ ایک عام آدمی ہے، اور ایک عام آدمی سے کئی آدمی بنتے ہیں، اور اس کے اوپر پھر بعد میں ایک ریاست کا ایک کانسیپٹ نظر آتا ہے. بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ جب پاکستان بنا 1947 کے اندر تو جو چیزیں اس دن چینج کرنی چاہیے تھیں، آپ کا گورننس سسٹم، آپ کا جوڈیشل سسٹم، اور جن ایریاز کے اندر آپ کو ریفارمز کرنی چاہیے تھیں، ہم نے وہ ریفارمز نہیں کیے، اور 78 سال کے بعد بھی آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں. اور اگر آپ ان انڈیکیٹرز کو دیکھ لیں، انٹرنیشنل رپورٹس دیکھ لیں، پبلک پرسیپشنز دیکھ لیں، تو سرٹن چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. نمبر 1 یہ آتا ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے وہ آلموسٹ ڈس فنکشنل ہے. اس کے اندر جو ہے ایک ایسی جان نہیں ہے کہ جس کے اندر لوگوں کے فیصلے جو ہیں وہ جلدی کیے جائیں، میرٹ کے اوپر کیے جائیں، اور ان کو ایک پراپر اپرچونٹی دے کے جو ہے ایک جو رول آف لا کا کانسیپٹ ہے یا ارلی ڈسپنسیشن آف جسٹس کا کانسیپٹ ہے اس کو مٹیریلائز کیا جائے. دوسرا اس کے اندر کانسیپٹ ہے کہ اس کے اندر جو اپوائنٹمنٹس ہیں جو جوڈیشری کے اندر ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے کویسچنز مارک ہیں، ان کو بہتر کیا جانا چاہیے. تیسری جو چیز اس کے اندر آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا نے اب بہت آگے نکل گئی ہے. ماشاءاللہ آپ بھی باہر جاتے ہیں، زبیری صاحب بھی، سارے جو ہے ہر دنیا کے کنٹری نے اپنی بیسٹ پریکٹسز بنائی ہیں یا دوسروں کی بیسٹ پریکٹسز لی ہیں. ابھی جن چیزوں پہ میں نے بات کی اور چیف جسٹس صاحب کو اور اپنی سپریم کورٹ بار کو میں نے لکھا ہے اس چیز کے اندر، چونکہ ایشو ریز ہوا کہ یکدم سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایکسیسو جو ہے کورٹ فیسز اور اس کے بعد جو ہے جو ایکسپنسز ہوتے ہیں آپ کے ان ڈاکومنٹس کو فائل کرتے وہ اتنے ایگزابیرنٹ کر دیے کہ جو عام لیٹیگنٹ ہے اس کی پہنچ سے دور نکل گئے. اس کے اوپر ایک ریئیکشن آیا، اس ریئیکشن کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں، آپ اسے تجاویز دیں. تو میں نے اس کے اندر ایک اپرچونٹی یہ دیکھی کہ ہمیں ان سپریم کورٹ کے اندر سینسٹائز کرنا چاہیے. اب جتنی بھی تجاویز آئی ہیں تقریباً 20 کے قریب میں نے دی ہیں، یہ ساری پریکٹیکل ہے. مطلب سب سے بڑا یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر پریکٹیکل ہے. آپ کہہ رہے ہیں ججوں کی چھٹیاں کم کر دیں، ججوں کو شام کو بٹھائیں، وہ شام کو بھی مقدمات سنیں. یہ تو نہیں دیکھیں اطر ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے یہ دنیا کے اندر جو ٹاپ 5 کنٹریز ہیں اس کے اندر موسٹ پریویلیجڈ اور موسٹ پیڈ پرکس اینڈ نان پرکس کے جو آپ کے پریولیجز آتے ہیں مانیٹری اینڈ نان مانیٹری جو ہے اس کے اندر یہ سب سے زیادہ ہے. لیکن اس کی رینکنگ جو ہے وہ دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے، ساؤتھ ایشیا کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 130 32 33 34 پہ پہنچی ہوئی ہے. دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ ایک ٹائم باؤنڈیڈ جسٹس کا کانسیپٹ دنیا کے اندر ہے، اس میں بھی میں نے کہا کہ 1 سال کے اندر کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنے ٹائم آورز کو بڑھائیں کہ آپ 9:30 کو 11 یا 11:15 جو دنیا کے اندر آپ کا لیٹ بینچز کا ہے یا ایوننگ بینچز کا ایک کانسیپٹ آیا ہے، ڈیجیٹائزیشنز پہ جائیں. مجھے پتا ہو کہ آج میرا کیس نہیں لگا تو میرا کیس کل لگ جائے گا، یعنی کہ اگر کیس لگے تو اس کی کنٹینیوٹی آئے. فیصلے جو ہیں آپ کے جو ہے شارٹ آرڈر ڈیلی آنا چاہیے، لوگوں کو پتا ہو. ڈیٹیل آرڈرز 2 ماہ کے اندر جو ہے آپ اس کی ریزننگ کے ساتھ جو بھی آپ نے فیصلہ ہے وہ کریں. اس کے بعد اپنی ٹرانسپیرنسی اکاؤنٹیبلٹی کریں. اگر آپ پورے معاشرے کے اندر ایک کانسٹیٹیوشن رول ہے دوسروں کی اکاؤنٹیبلٹی یا ٹرانسپیرنسی کریں تو اپنا بھی کریں نا. اپنا ایس جے سی جو ہے اس کی پبلک ہیئرنگز کریں یا اس کے بعد جو ہے ٹائم باؤنڈیڈ کے اندر 6 ماہ کے اندر فیصلے کریں. تو یہ وہ ساری پریکٹیکل چیز. آئی ہوپ کہ پاکستان کا جو فل کورٹ سپریم کورٹ ہے وہ 8 کو اس پہ میٹنگ کر رہا ہے. یہ وہ چیزیں نہ اس کے لیے لیجسلیشن چاہیے، نہ اس کے لیے کوئی ایڈیشنل جو ہے آپ کو ریسورسز چاہیے، آپ کی ایک ول چاہیے، آپ کی مینجمنٹ چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کی لیگل فیٹرنٹی کی یا پاکستان کے ایک عام آدمی کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں جو پاکستان کی سپریم کورٹ سے ہیں، اور اس ریفلیکشن کا ایک ایفرٹ ہے. اچھا حافظ صاحب، اس میں دیکھیں ایک یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ موقف بھی بدلتے جاتے ہیں. کچھ جج صاحبان اگر چیزیں ٹھیک چل رہی ہوں تو وہ لگتا ہے کہ وہ نظام کے ساتھ ہیں، کہیں پہ چیزیں ٹھیک نہ چل رہی ہوں تو لگتا ہے کہ وہ حکومت سے ان کے تحفظات ہیں. اور تنقید یہ ہے کہ اصولی موقف نہیں ہے. اور اس میں جو بڑی تنقید ہے کہ آپ لوگ بھی اس سسٹم کا حصہ ہیں.
اگر آپ نظام عدل کی بات کرتے ہیں تو وکلا کو آپ نکال نہیں سکتے, آپ بار کو علیحدہ نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کا کردار کیا ہے؟ اطہر ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اوپننگ کی تھی وہ ہم نے کورٹ فنکشننگ پہ بات کی ہے, اور فنکشننگ ایفیشینٹ ہونی چاہیے جس میں کسی کو کوئی ڈینائی نہیں ہے, وکیل کی ایکسیس ہونی چاہیے, اسے موقع ملنا چاہیے, عزت ہونی چاہیے, لیٹیگنٹ اپنا کیس پیش کر سکے, عدالت اپنی عارض بڑھائے, پینڈنسی جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی یا ٹرانسپیرنسی اپنی اس کے اندر انکریز کریں, پریڈکٹیبلٹی فیصلوں کے اندر آنی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی فیصلہ جو ہے وہ 6 جگہ ہو کے جا رہا ہے. اگر ایک لا یا کانسٹیٹیوشن پروویژن آپ نے ڈیسائیڈ کر دی ہے تو اگلے کو پتا ہو کہ اس کی پریڈکٹیبلٹی یہ ہے. اسپیشل بینچز بننے چاہیے, یہ نہیں ہے کہ فوجداری جج جو ہے اس کے پاس ٹیکس لگائے, ٹیکس والے کے پاس جو ہے وہ نارکوٹکس کرے, نارکوٹکس والے کے پاس جو ہے وہ حق شفا کے کیسز لگاتے جائے. میرا جو سینٹرک پوائنٹ تھا وہ ساری چیزیں جو ایک عام آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ چیزیں, یا ایک لائر جو سمجھتا ہے کہ وہ جو آپ کے ملک کا 99.9 کا ایشو ہے. اب باقی جن چیزوں پہ ان دونوں صاحبان نے بات کی ہے وہ سبجیکٹ بڑا ہے. اس سبجیکٹ بڑے کے اندر جن کو کبھی یہ سارے دوست میرے کہتے تھے کہ چیف جسٹس کو ماسٹر آف روسٹر ہونا چاہیے, جب آپ کے سامنے پریکٹس اینڈ پروسیجر آیا اس کو چیلنج کیا گیا اور اس کو ابھی لا بھی نہیں بنا تھا اور اس کے اگینسٹ یہ آرڈر آیا. آج پھر دوبارہ یہ بات آ رہی ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہے اس کے پاس انبریڈلڈ ڈسکریشن نہیں آنی چاہیے, جو اس طرح آپ نے یہ دیکھا. کبھی یہ کہا گیا کہ چیزیں کو فل کورٹ کے اندر لے کے جانا چاہیے اور فل کورٹ ہونا چاہیے. اب فل کورٹ اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا بن گیا ہے, ججز نے ایک ویو دے دی ہے, ہم کس حد تک ان چیزوں کو جو ہے وہ پینیٹریٹ یا ریڈنگ انٹو ان ساری چیزوں کے اندر جائیں گے. اب کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ کو ترمیم اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے, اب اس کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ہے وہ سرٹن لمیٹیشنز ہیں. اس لمیٹیشنز کے اندر چیف جسٹس کا اپنا رول ہے, بینچ کا اپنا رول ہے, آبزرویشنز اپنی ہیں. اور دوسرا یہ ججز جو ہیں یہ پبلک کے اندر آ کے جس طرح کی سپیچز یہ کرتے ان کا فورن تو اپنا اندر ہے نا کہ اپنے بیٹھ کے کریں, وہاں پہ چیزوں کو ریزالو کریں. انہی کی ججمنٹس دیکھ لیں کہ جو یہ سارے ججز صاحبان ہیں ایک پیریڈ کے اندر ان کا ویو پوائنٹ کچھ اور ہے, دوسرے کے اندر اور ہے, تیسرے کے اندر اور آ گیا ہے, چوتھے کے اندر اب جو ہے وہ زیادہ کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی آ گئی ہے. تو بار کا بھی اتنا امپورٹنٹ رول ہے, ہماری بارز کو بھی نیوٹرل ہونا چاہیے, اتنا پولیٹیسائز نہیں ہے. بارز آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سیاسی ہو گئی ہیں ہماری بارز؟ بالکل سیاسی ہیں نا, آپ یہ دیکھ لیں کہ اس اچھا حافظ صاحب, یہ جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آئینی بینچ بھی ہے سپریم کورٹ میں, اور اس سے پہلے مختلف مشاورت وغیرہ بھی ہوتی رہی. جب 26ویں آئینی ترمیم ہو رہی تھی اس وقت بھی اس چیز کا ذکر ہوتا رہا کہ ایک آئینی کورٹ بن جانا چاہیے تاکہ جو آئینی مسائل ہیں وہ وہاں پہ چلیں اور عام جو لوگوں کے مسائل ہیں, جو لوگوں کے مقدمات ہیں, ان کو سپریم کورٹ دیکھے. آپ لگتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی کہ اس کی گنجائش ہے؟ اطہر ایک تو یہ ہے کہ جو 10-12 سال کا ایکسپیرینس تھا پاکستان کی جوڈیشری کے اندر, جو 2007 سے ایک موومنٹ سٹارٹ ہوئی, اس کے بعد 18th امینڈمنٹ 19th امینڈمنٹ اس کے اندر آئی, اور جوڈیشری کے پاس انبریڈلڈ پاور تھی اپوائنٹمنٹ آف ججز کی بھی اور چیف جسٹسز لگانے کے بھی. پاکستان کا سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا, کون سپریم کورٹ کے اندر آئے گا, انبریڈلڈ پاور تھی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنی جو اتھارٹی تھی کانسٹیٹیوشنل جو تھی اس کو بھی اوور ریچ کیا کئی کیسز کے اندر جو آپ کے سامنے آئے. پھر اس کے بعد جو چیف جسٹسز کا رول تھا, آپ نے ایک طرف انہوں نے بھی ایک کا اشارہ کیا, اس کے علاوہ بھی جتنے چیف جسٹسز تھے ان کی پرفارمنس یا ان کی کورٹ فنکشننگ کے اوپر ایک کویسچن مارک تھا. یہ بھی اس کے اندر تھا کہ 184(3) کا جس طرح انبریڈلڈ قسم کا استعمال ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو تھیں ان میں ساروں کا کنسنسس تھا, پولیٹیکل پارٹیز کا بھی, لائرز کا بھی, بعض کا بھی, کہ ان کو ریگولیٹ ہونا چاہیے اور انہیں کسی سسٹم کے اندر لے کے آنا چاہیے. اب اگر اس کے اندر آپ کو لے کے جانا تھا تو اس سے پہلے آپ کے سامنے ایک COD تھا کہ اس ملک کے اندر عام آدمی, ابھی بھی دیکھیں نا کہ بات آپ نے بھی سٹارٹ کی یا میں نے بھی سٹارٹ کی کہ اس ملک کے عام آدمی کا ایشو یہ ہے کہ اس کے کیسز اس کی زندگی میں نہیں ہوتے, اس کا جوڈیشری پہ ٹرسٹ نہیں ہے, ججز کام نہیں کرتے, ہائیسٹ پیڈ ادارے ہیں, ان کا رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. لیکن پھر بات اسی طرف جا رہی ہے. آئیڈیا یہ تھا اس کے اندر کہ آپ کے جو
عام آدمی کے کیسز ہیں وہ ایک طرف کر دیے جائیں فرام ہائی کورٹ سپریم کورٹ. چونکہ میل گورننس پاکستان کے اندر کلائمیکس کی حد تک ہے کہ آپ کا ہر تیسرا کیس جو ہے وہ سرکار کے خلاف ہے. اب اس سے ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے دوسرے ہو رہے ہیں, وہ ڈسٹرکٹس میں بھی ہو رہے ہیں, وہ ہائی کورٹ میں بھی ہیں. تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا تھا. اب ٹائمنگ کے اوپر آ کے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی مخالفت کی گئی, حالانکہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی فیور میں تھیں. ماضی میں میرے خیال میں اس کا ذکر بھی ہو چکا ہے اور اس سی او ڈی کو انکلوڈنگ پی ٹی آئی یا جے یو آئی یا جتنی بھی پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو ایگری کیا کہ یہ بننا چاہیے, عام آدمی افیکٹ نہ ہو, یہ کیسز ہمارے ان پولیٹیکل اور یہ ادھر جانے چاہیے. اب جب یہ آ گیا اور وہاں پہ آیا ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ آیا, اب اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر جو ہے گیو اینڈ ٹیک آیا. گیو اینڈ ٹیک یہ آیا کہ اگر تجویز آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کانسٹیٹیوشنل بینچ بننا چاہیے تو پھر اس کی کمپوزیشن کا گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لیوریج لیا. اب جب گورنمنٹ نے اس کا اپنے ہاتھ کے اندر لیوریج لیا تو آپ کا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے شاید پراسپیکٹو جو ہے اس ملک کا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا, چونکہ 65 سے 68 سال تک ایج تھی اور وہ جا سکتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ نظام جو 26ویں آئینی ترمیم والا سپریم کورٹ کے اندر ودن سپریم کورٹ یا ایگزیکٹو ڈومیننسی نہیں چل سکتی, نہ ہونی چاہیے, چونکہ اس کے اندر یہ ہے کہ جو مرضی آپ نظام لے آئیں, اگر گورنمنٹ کوئی بھی آئے گی اچھا بھی کام کرے گی تو کوشچن یہ آئے گا کہ ایگزیکٹو کی انٹرفیئرنس ہے. اس کو انڈو کرنے کے لیے آپ کو 27ویں ترمیم کی طرف جانا پڑے گا. ایگزیکٹو کی چاہے اس جوڈیشل کمیشن کے اندر آئے یا ایگزیکٹو کی جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اندر جس طرح جا کے وہ آ رہا ہے, نہ یہ کانسٹیٹیوشنلی نہ لیگلی یا کسی حوالے سے جو ہے یہ وائبل نہیں. اب آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. اب دوسرا اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے نا کہ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو گورننس سٹرکچر جو ہے, آپ نے 18ویں ترمیم جب آپ نے کی تو آپ کا 73 کے اندر آپ کی 3 لسٹیں تھیں, فیڈرل تھی, کانکرنٹ تھی, پروونسز تھی. آپ نے دونوں ہٹائیں, جو فیڈریٹنگ یونٹس تھا آپ اس کو کنفیڈریشنز کے اوپر چلے گئے. تو وہ آپ نے 12 سال وہ بھی دیکھ لیا, پھر آپ نے لوکل گورنمنٹ بھی دیکھ لیا کہ 140A لے کے آئے, آپ نے نہیں کیا. تو جو 15-20 سال کے اندر آپ نے سیکھا ہے, کانسٹیٹیوشن کو اسٹیگنٹ ڈاکومنٹ تو نہیں ہے, اس کے اندر گنجائش ہے کہ امینڈمنٹ کریں, لیکن امینڈمنٹ جو ہے میلا فائڈی نہیں ہونی چاہیے. ابھی تو سر دیکھیں نا 26ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ, مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آج سپریم کورٹ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی فل کورٹ اس پہ بننا چاہیے, نہیں وہ نہیں بن سکتا. دیکھیں نا کمیٹی کا کہتے ہیں فیصلہ آیا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ایک پولیٹیکل سلوگن تو ہو سکتا ہے نا. اب اگر پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فل کورٹ نہیں بنا سکتا چیف جسٹس جو ہے, تو آپ بار بار وہ مطالبہ کر کے پولیٹیسائز کر رہے ہیں جی. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کمیٹی نے فیصلہ دیا تھا, جو 3 رکنی کمیٹی جو تھی اس نے فیصلہ دیا تھا, 22 کو امینڈمنٹ آئی تھی اور اس نے 31 کو میٹنگ کی تھی. جب آرٹیکل 191A کے نیچے امینڈمنٹ 22 اکتوبر کو آ گئی, گیزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا, تو اس کمیٹی جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے بیٹھی تھی اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے. وہ کس طرح کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب نے جو اپنا لیٹر جاری کیا اس میں تو انہوں نے لیگل حیثیت کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے ساتھی ججز سے انہوں نے کہا کہ چونکہ امینڈمنٹ آ گئی ہے, اب یہ فیصلے جو ان کے جسٹیفیکیشن 2 تھی, ان کا یہ تھا کہ جی نمبر 1 یہ ہے کہ ابھی وہ کمیٹی نہیں بنی, اور دوسرا یہ ہے کہ امینڈمنٹ کا پروسیس جو بینچ والا ہے وہ ابھی نہیں ہے, تو ہمیں ٹیک اپ کرنا چاہیے. تو میرے خیال ججز کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے کسٹوڈین ہیں تو اگر آپ کے ایک امینڈمنٹ آئے اس کے مطابق چلیں. ایک میں اس کے اندر اور چیز کہا کہ کہا ابھی آپ نے ایک آرگومنٹ دیا کہ جی شاید یہ ایک اپریہنشن ہے کہ جی اگر امینڈمنٹ پہلے آئی تو بار کے الیکشنز کو یہ نہیں افیکٹ آتا, اس کی بہت ساری کنسیڈریشنز ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 22 اکتوبر کو امینڈمنٹ آئی 2024 کو, 27-28 کو الیکشن ہوئے پاکستان سپریم کورٹ بار کے, اور جو اپوز کر رہے تھے 27-28 کو کہ جی امینڈمنٹ جو ہے وہ غلط ہے 26ویں آئینی ترمیم, وہ ہار گئے اور دوسرے جیت گئے. تو یہ بار کے جو ڈائنامکس ہیں یہ کچھ اور ہیں. اب اس کے اندر 10-12 سال پہلے اتنی پولیٹیکل افیلیشنز نہیں تھی. اب دونوں سائڈز کے اندر گورنمنٹ ہوتے ہیں, دوسری طرف سینیٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کس طرح ایک اپوزیشن پارٹی, اس کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا ہے, جب آپ کی انٹینشن ٹھیک نہیں ہوگی نا, جو مرضی آپ ترمیم لے آئیں, نظام ٹھیک نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں نا 22 اکتوبر 2024 کو جب 20 ترمیم آ گئی نا, اس کے بعد کتنے مسائل ہوئے ہیں ایک سال میں, کتنے پبلک کو کیا بینیفٹ ملا ہے آج دن تک نہیں ملا. دیکھیں یہ اگر آپ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ایگزیکٹو کا کنٹرول کم کرنے کے لیے, تو ترمیم لاتے ہیں ایگزیکٹو کا کنٹرول زیادہ کرنے کے لیے.
آپ کی انٹینشن جب ٹھیک نہیں ہوگی، میں نے کہا پایا کہ جب آپ پبلک انٹرسٹ میں ترمیم نہیں کریں گے، اب اس کو امپلیمنٹ کر لیں، اس ترمیم کی ضرورت ہی نہیں، اس کے اندر ہر چیز موجود ہے. اپنے ادارے ٹرائکاٹمی آف دا پاور ہے کہ اپنے ادارہ ہے، اگر ایک جج جو ہے وہ ایگزیکٹو کے انٹرفیئر کرتا ہے تو 209 موجود ہے، اس کے خلاف جائیں جوڈیشل کونسل میں ثبوت لے کے آئے نا کہ جی یہ اس نے انٹرفیئرنس کی مس کنڈکٹ ہے، اس کو ہٹا دیں. ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. میرے خیال میں جب تک آپ دیکھیں نا اس آئین کو جو موجود ہے اس حالت میں اگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے نا، اور وائلیٹ کر کے آپ ترمیم کا کیا فائدہ؟ آپ 27 لے آئیں، 26ویں لے آئے ہیں، آپ اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کرتے. اب لوکل گورنمنٹ کا سسٹم کس نے بحال کرنا ہے جی؟ آئین تو کہتا ہے نا، آئین کے اندر ان کو. پر باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.